ویلکم بیک. اور میں نے آج آپ کو بتایا تھا کہ ہم دعا زہرا, نمرا یا اس طرح کی جتنی بھی بچیاں ہیں جو اپنے گھروں سے غائب ہو گئی ہیں, جو اچانک کہیں چلی جاتی ہیں, جو کیسز ابھی ریسنٹلی منظر عام پر آئے ہیں, میڈیا نے اس کو بہت فالو کیا ہے. آج بھی ایک میجر پورشن نیوز کا جو ہے وہ ان کیسز کے حوالے سے ہوتا ہے. لیکن اس سے جڑے حقائق کیا ہیں؟ پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں لیکن آپ تک شاید رفتہ رفتہ کی خبر نہیں پہنچتی تھی, اور بہت سا ایسا گیپ ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ میں لوگوں کے کامنٹ دیکھتی ہوں اور حیران ہو جاتی ہوں. تو ہمیں اور آپ کو اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ جو یہ کیسز ہیں اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے. یہ بھی آج ہماری بات ہوگی. لیٹر آن ہم اسٹریٹ کرائمز پہ بھی بات کریں گے. لیکن جو میں نے کہا, اور خاص طور پہ ایک ولنریبل ایج ہے جو آج آپ سے ڈسکس کی جائے گی, جس میں اس طرح کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں. پھر جینڈر وائز بھی ہم اسے ڈسکس کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, ہم بڑے تھینک فل ہیں کہ محمد معروف عثمان جو کہ ایس ایس پی سینٹرل ہیں آج ہمارے شو کا حصہ بنے. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سی پی ایل سی سے ڈیپٹی چیف سینٹرل سید انتصار جعفری. السلام علیکم انتصار صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ بڑی ساری انفارمل باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آج فارملی ڈسکس کرتے ہوئے تھوڑی مسکراہٹ زیادہ آ جاتی ہے. خیر, پولیس اینڈ سی پی ایل سی کیونکہ مل کے کام کرتے ہیں اور اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ تو بہت سارے آپ لوگوں نے دیکھے ہیں. بہت سی باتیں دعا کے کیس میں, کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے. جی بالکل. کہاں سے شروعات کرنا چاہیں گے؟ لوگ کہتے ہیں جی بڑا کوئی یہ تو گیم ہو گیا, بچی کو اغوا کر کے لے گئے. آج تک وہ جو ظہیر ہے اس کے پیچھے اور اس کی فیملی کے پیچھے لوگ ہیں, بڑے بدظن ہوئے ہیں ان سے. یہ معاملات ہیں کیا ایکچوئل؟ اصل میں ہمیں پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے جو مسنگ چلڈرن کے کیسز میں, چاہے وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں یا گم ہو گئے ہیں, تو اس میں ایف آئی آر اغوا کی ہوتی ہے. کیونکہ سیکشن جو پی پی سی میں مسنگ کا سیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کی جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ اغوا کی ہوتی ہے, تو وہ اغوا کا ورڈ لوگوں کے منہ میں آ جاتا ہے. اس میں اغوا وہ ہے جو آپ نے فورسفلی کسی کو لے کے گئے ہیں. یہاں پہ اگر آپ زیادہ تر اس طرح کے جو کیسز دیکھیں تو دو کیسز میرے خیال میں کراچی میں پچھلے 2 سال میں آپ کے ذہن میں آتے ہیں, ایک بسما کا اور دعا منگی کا. اس کے علاوہ کسی لڑکی کا اغوا نہیں ہوا جس کو تاوان کے لیے کسی گروہ نے اٹھایا ہو. باقی لڑکیاں اپنی مرضی سے چلی جاتی ہیں. اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ فیملی میں اگر بچہ نے پیپر میں رزلٹ اچھا نہیں آیا تو ڈر کے مارے چلا گیا یا دوستوں کے ساتھ چلا گیا. میں دیکھ رہا تھا کہ سپٹمبر 2020 سے ابھی تک کہ میں فگرز دیکھ رہا تھا تو اس میں تقریباً 509 کیسز رجسٹر ایسے ہوئے ہیں ہمارے پاس. شاید ان کا فگر زیادہ ہو کیونکہ ان کا ہر کیس جو مسنگ کا رجسٹر بھی نہیں فیملی کرواتی. تو اس میں تقریباً 225 بچیاں ہیں جو انڈر ایج ہیں اور 342 لڑکے گئے ہیں. اور وہ تقریباً 95% 342 لڑکے گئے لڑکے پچھلے 1.5 سال میں, اور وہ تمام ریکورڈ ہیں. واپس آ گئے, تب واپس آ جائے. کوئی مہینے بعد آ گیا, کوئی 2 ماہ بعد واپس آ گیا. اور ان میں سے 350 کیسز ایسے ہیں جو سی کلاس کروائے ہیں, جو فیملی نے کینسل کروا دیے کیسز. تو یہ پہلے بھی کیونکہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور پاپولیشن گروتھ بھی ہو رہی ہے, اور کراچی از اے بگ سٹی, تو اس میں یہ کیسز پہلے بھی چلتے رہتے ہیں. وہ یہ بس میڈیا میں ہائپ اس لیے بن گئی کہ فیملی ایک ذاہق قطار کرتی ہے, آپ کو نظر آتی ہے, اور ہر بندے کی اپنی بیٹیاں ہیں. تو بیٹی ایک ہمارا اس طرح کا سوسائٹی, کیونکہ پچھلے سوری فار انٹرپشن, لیکن پچھلے وقتوں میں ہم نے دیکھا ہے جب یہ کیسز آئے ہیں تو فیملی اپنی فیملی کو بھی سے بھی یہ شیئر نہیں کر رہی ہوتی. لیکن کیونکہ اس فیملی نے آپٹ کیا, ظاہر ہے ان کا حق ہے وہ جس طرح بھی اس کو پرسو کرنا چاہیں, اور وہ میڈیا پر آئے تو اس سے لوگوں کو پتہ چلا اور لوگوں کو لگا کہ کوئی بہت کڈنیپنگ کا کیس ہو گیا. دعا زہرا کے کیس میں بھی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد میں انتصار صاحب کی طرف آؤں. بالکل. اس میں یہ سب سے پہلے بات ہے کہ فیملی کو ہمارے ساتھ پولیس کے ساتھ سچ بولنے کی ضرورت ہے. فیملی اینڈ تک بھی نہیں مانتی رہی. فیملی کو معلوم تھا کہ جو بیٹی ہے وہ اغوا نہیں ہوئی, مگر وہ اینڈ تک جب تک نکاح نامہ نہیں آ گیا, اس کی ویڈیو نہیں آ گئی, تو تب تک وہ مان نہیں رہے تھے. تو اس سے پولیس کا کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور لوگوں کو بھی تھوڑی سی پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ ایکسیپٹنس کا پرابلم تو ابھی تک ہے, کیونکہ کورٹ میں بھی جو معاملات چل رہے ہیں اور جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں, ابھی بھی دعا کے پیرنٹس جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ظاہر ہے ماں باپ ہیں, ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے, لیکن ایکسیپٹنس ضروری ہے, تبھی آگے ریزالو ہوگا. انتصار صاحب, آپ کے پاس ڈیٹا بھی موجود ہے, اور جو ہم نے بتایا کہ یہ کوئی خاص ایج ہے یا کیا مسئلہ ہے, یہ جو لڑکیاں چلی جاتی ہیں خصوصی طور پہ, ان کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ اس میں ایک اسپیسیفک ایج بریکٹ ہے جو کہ 18 ایئرس ٹو 25 ایئرس. یہ 18 سے 25 سال. جی ہاں, 18 سے 25 سال کی جو لڑکیاں ہیں یہ موسٹلی اس کے اندر, یعنی آپ کہہ لیں کہ ٹوٹل میں سے یہ 45% ہے جو کہ یہ گھروں سے جاتی ہیں. اور اس کے اندر جیسے ایس ایس پی صاحب نے بھی کہا کہ یہ ان میں سے 99.9% کیسز جو ہے وہ سارے
ریکور بھی ہوتی ہیں اور ان کے موسٹلی ان کے نکاح نامے آ جاتے ہیں. اچھا ہم اس میں ہم فرام سی پی ایل انتصار صاحب آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں سی پی ایل سی کے ساتھ؟ اراؤنڈ 11 to 12 ایئرس. 11 to 12 ایئرز میں جتنے آپ کے پاس، خصوصی طور پہ میں لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں، اور اگر اس ایج بریکٹ کی بات کریں، جتنے بھی آپ کے پاس کیسز آئے ہیں اس میں کوئی ایک بھی اغوا کا آیا ہے؟ نہیں، اس میں ایک بھی نہیں آیا. 11 سال میں آپ نے بہت سے کیسز کیے، اور آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں کہ کڈنیپنگ فار رینسم میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے. اور نہ صرف انہوں نے کام کیا ہے، سی پی ایل سی نے بڑا کام کیا تھرو آؤٹ. سارے ممبرز نے جو آپ کے کولیگز ہیں، آپ سے سینئر ہیں، انہوں نے فیلڈ میں بہت کام کیا پولیس کے ساتھ مل کے. لیکن یہ جب ہم مسنگ لوگوں کی، لڑکیوں کی بات کرتے ہیں تو 11 سال میں کوئی ایک اغوا کا کیس نہیں. سوائے جو 2 رجسٹرڈ کیس ہیں ہمارے پاس پچھلے 2 سال کے اندر، دعا اور بسما والا، اس کے علاوہ ہمارے پاس نہیں ہوا ایسا رپورٹ. اور کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس فیملی آتی ہے تو کس طرح سے کیا کہتی ہے آپ کو؟ فیملی تو سب سے پہلے یہ پریٹینڈ کرتی ہے کہ وہ اغوا ہو گئی. اچھا ایک ہمارا تھوڑا معاشرے کا ایک پرابلم یہ بھی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے اگر ہم ہائپ کریٹ کریں گے نا تو شاید کام جلدی ہوگا. اکثر اوقات ہم اس چیز کے اندر ہم لائزننگ کرتے ہیں پولیس اور سٹیزن کے درمیان میں کہ وہ اپنا جو مدعا ہے وہ ایگزیکٹلی رکھیں، کیونکہ جب وہ بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں تو اس میں سیکشنز بڑھنے ہوتے ہیں. تو ہم اس کو بالکل ہی آپ کے لیے نیوٹرلائز کر کے پھر ہم پولیس سے رابطہ کرتے ہیں، اور پولیس ہمارے ساتھ بھرپور تعاون رہتا ہے. بلکہ انفیکٹ جو کسی کے ساتھ اگر یہ پرابلمس آ جائیں، سپوز کہ کسی غرض میں یہ حادثہ ہو جائے، تو اس میں ہم اس کو بہت ہی کاملی اور بہت پیسفلی اس میٹر کو ٹریٹ کرتے ہیں ود دا انوالومنٹ آف پولیس. ہم اس میں کیس رجسٹریشن کے معاملے میں بھی ہم بہت سافٹ رہتے ہیں اس کے اندر کہ اگر وہ چاہیں تو کر لیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ تجربے کی وجہ سے بعد معاملات پتہ ہوتے ہیں کہ اس نے ہونا تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس نکاح نام آنا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی سرکمسٹانسز چینج ہو رہے ہوں تو پھر ہم اسی طریقے سے فالو کرتے ہیں کیس کو. ورنہ انویسٹیگیشنز میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کڑی جوڑ لیتے ہیں. اب میں آنر نہیں بتانا چاہتی، لیکن ظاہر ہے وہ جو بھی انویسٹیگیشن آفیسر ہیں یا سی پی ایل سی کے ممبرز ہیں وہ کڑیاں جوڑ لیتے ہیں کہ کیس کیا ہوا ہوگا، آیا یہ واقعی ہی اپنی مرضی سے گئی ہے، اس کا کوئی تعلق ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے، وہ پکڑ لیا جاتا ہے. وہ آ جاتا ہے، آسانی سے ٹریس ہو جاتا ہے. اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کے نا بہت سارے عناصر ہیں مختلف، یعنی بہت ساری وجوہات ہیں اس کے مسنگ ہونے کی. یعنی اس میں ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے. جی آپ بتا رہے تھے نا، ڈیٹا بھی آپ کے پاس. جی ہاں بالکل، ہم اسی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ڈومیسٹک وائلنس بھی شامل ہوتا ہے کہ گھروں میں لڑکیوں کے ساتھ جو اب یہ ہماری جو شہر کے جو سراؤنڈنگ میں ان پلانڈ جو پاپولیشن ہے، یہ میجورٹی آف دا کیسز وہاں سے ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا، میجورٹی آف دا کیسز. میں آپ اگر فگرز کی بات کروں تو آپ سمجھیے کہ پچھلے 3 سال کے اندر ہم کوئی 600 to 700 ہمارے پاس کیس آتے ہیں پر ایئر. 600 سے 700 لڑکیاں جاتی ہیں. نہیں یہ ٹوٹل مسنگ میں جاتے ہیں، جس کے 53% جو ہے وہ لڑکیاں ہیں، اور ان میں سے بھی 45% جو ہے وہ 18 to 25 ایئرز کا ایج بریکٹ ہے. یعنی کہ جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں. اس میں کچھ لڑکیوں کے افیئرز کا معاملہ ہوتا ہے ظاہر، اور کچھ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ کسی دھوکے میں بہکاوے میں آ جاتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر جاتی ہیں، کچھ کی سوشل نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. اس میں تو ہم دیکھیں، ہم اپنے توسط سے ایک بات یہ کہیں گے کہ پیرنٹس کے بیچ میں جو گیپ ہے نا، جو بچیوں کے ساتھ گیپ ہے، اس کو تھوڑا سا فلفل کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپ دیکھیں، آپ اس دور کے اندر جو نا، آپ بہت زیادہ آئسولیٹ نہیں رکھ سکتے، آپ سوشل میڈیا سے دور نہیں رکھ سکتے اپنے بچوں کو. ظاہر ہے اسکول کالجز سب چیزیں ہیں، اس میں آپ کم از کم بچوں کو اتنی آزادی دیں کہ وہ آپ سے کھل کے سوال کر سکیں. یعنی اگر وہ کوئی برائی دیکھیں تو ایک بچوں میں فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کرتے ہیں پہلے. اگر وہ جب تک وہ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے تو وہ سوال کیسے کریں گے، اور سوال نہیں کریں گے تو ان کو اچھا برا سمجھائے گا کون یہ بات. اچھا، اور ایک اور چیز بھی میں آپ سے بھی ایس ایف سی صاحب یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کو خصوصی طور پہ یہ جو ایج بریکٹ ہے 18 سے 25 سال کی، اس میں ماں باپ یا گھر والے صرف شادی پہ ہی انحصار کرتے ہیں. اور ہم نے خود ان میں یہ انکلکیٹ کیا ہے کہ اس عمر میں آ کے بس شادی ہی زندگی کا مقصد ہے. جب کوئی اور چیز زندگی کا مقصد ہے ہی نہیں تو کتنی غلطی آپ سمجھتے ہیں اس لڑکی کی ہے؟ یہ لڑکی سے زیادہ ہماری ایز اے سوسائٹی جو سوشل پریشر ہے اس کا بہت ایشو ہے کہ جیسے ہی 20 سے 22 سال کی ایک خاتون ہوتی ہے تو اس پہ اتنا پریشر ڈال دیا جاتا ہے. اگر جیسی 25 کراس کرتی ہے تو ایوری بڈی اسٹارٹس تھنکنگ دیر مائٹ بی سم تھنگ رانگ ود ہر کہ اس کی شادی نہیں ہوئی. اور وہ ہر وقت وہ بچپن سے اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے بس 15 سے 20 سال کی جب ہو جاؤں گی تو میں نے شادی کر لینی ہے. صحیح. وہ سمجھتی ہے کہ میری اس سے پہلے گھر والے کہیں اور شادی کریں، میں اپنی مرضی سے کچھ دیکھ لیتی ہوں. تو یہ چیز ہے کہ ان کو بتانا بڑا ضروری ہے، اور لڑکیوں کو فائنینشلی اور سوشلی انڈیپینڈنٹ کرنا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں اس سارے پرابلم میں. دوسری بات، جہاں تک پہلے ہم اغوا کی بات کر رہے تھے، تو اغوا کا جتنے بھی کیسز ہیں، میں پہلے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں بھی رہا ہوں، CIA کے، جو کہ کڈنیپنگ فار رینسم کو دیکھتا ہے. تو اس میں ہم سب سے پہلے
کہتے ہیں کہ یہ خبر کسی کو نہ بتائی جائے, یہ بات آؤٹ نہ کی جائے, یہ نہ ہو کہ کیونکہ کڈنیپر سب سے پہلے کہتا ہے کہ پولیس سے رابطہ نہیں کرنا, اور کڈنیپر ڈرتا ہے کہ یہ چیز کیونکہ کرمنل ہوتا ہے تو ڈرپوک بھی ہوتا ہے, تو وہ اس چیز سے ڈرتا ہے کہ سوسائٹی کو پتہ نہ چل جائے. تو اس میں اگر جینوئن کڈنیپنگ کا ہے تو میں تمام ویور سے یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی سے میڈیا پہ ہائی لائٹ نہ کریں, آپ کے اپنے بچے کی جان خطرے میں ڈل سکتی ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میں شاید پکڑا جاؤں گا, وہ بچے کو کہیں ڈمپ کر کے کہیں لمبے عرصے کے لیے غائب ہو جائے. اور ایسے ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جہاں شناخت ہو جاتی ہے, میڈیا پر آئے نہ آئے شناخت ہو رہی ہے اس کی, وہاں وہ بچوں کو ڈمپ کر دیتے ہیں یا اس کے ساتھ. بالکل ہے. یہ اگر ہم پچھلے جو جینوئن کڈنیپنگ کے کیسز جس میں ہم دعا منگی والا بات کر رہے تھے, اس کا جلدی پتہ چل جانے کی وجہ سے اس کا اتنا چیز پرولونگ ہوتی گئی کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ بات میڈیا میں بہت ہائی لائٹ ہو گئی. میڈیا میں اگر بات ہائی لائٹ نہ ہو, فرام پولیس پوائنٹ آف ویو, جب میڈیا میں ہائی لائٹ ہوتی ہے تو وہ کرمنلز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, پولیس کی کتنی کارروائی ہو گئی ہے, پولیس کہاں پہنچی ہے, آگے کیا کرنے والی ہے, تو کرمنل ٹی وی سے ہی بہت سے ڈیٹا لے رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ہمیشہ اس طرح کے سینسٹیو کیسز میں میڈیا سے کوئی چیز شیئر نہیں کرتے, تو فیملیز بھی نہ شیئر کریں تو بہتر ہے. صحیح. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے, اور اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, کیونکہ ویسے سوشل میڈیا پہ بڑی ہو ہا ہو رہی ہے, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی جو باتیں یہاں کی جا رہی ہیں اس میں کوئی ابہام ہے یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ بے شک ہمیں کال کیجئے اور اپنا سوال پٹ اپ کیجئے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور یہ پروگرام ہمارا خصوصی طور پہ آپ کی آگہی کے حوالے سے ہے. ہم بات کر رہے ہیں ان بچیوں کی, ان لڑکیوں کی جو اچانک اپنے گھروں سے چلی جاتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اور کیونکہ دعا زہرا کا کیس اس وقت بار بار ڈسکس ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم کہیں نہ کہیں ٹچ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایس ایس پی سینٹرل محمد معروف عثمان صاحب اس وقت موجود ہیں, ہمارے ساتھ سی پی ایل سی سے ڈیپٹی چیف سینٹرل محمد انتصار جعفری صاحب موجود ہیں, سید انتصار جعفری موجود ہیں. سو ہم جو خصوصی طور پہ اب دعا کے بارے میں ایک اور دعا کے کیس کے بارے میں ایک اور بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے, کہ کل سے بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں دعا کے والد نالا ہیں بہت سے اداروں سے, اب جوڈیشری سے بھی نالا ہو گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جج صاحب نے ہمیں موقع نہیں دیا, اور انہوں نے یہ بھی درخواست کی ہے زیادہ تر لوگوں سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس بات کو پھیلائیں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. پھر میں نے دیکھا کہ اس کے بعد ہماری جو سول سوسائٹی ہے, ہمارے لوگ ہیں, وہ اس میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں, شیئرنگ کر رہے ہیں اور اپنے اداروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا سا جو آپ کی جورسڈکشن آپ کو اجازت دیتی ہے اگر لوگوں کے لیے بتا سکیں. میڈم اس میں دیکھیے کل جو نیوز کے اندر چل رہا تھا نا, میڈیا کے تھرو جو تھوڑی سی انفارمیشن ہے وہ تو یہ کہ اس میں جج صاحب نے جو ریکوری کا کیس تھا وہ انہوں نے وہ فائنل کیا اس کو, اور پھر انہوں نے دوسری بات جو وکیل نے ان کے دعا زہرا کے والد کی طرف سے جو وکیل ہیں انہوں نے جب ریکویسٹ کری دوبارہ غالباً جج صاحب سے کہ وہ ملنا چاہتی ہیں دوبارہ, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ریکوری کا کیس تھا, وہ ریکوری ہو چکی ہے, اور اگر آپ نے مزید کوئی کارروائی کرنی تو آپ اس کے لیے پٹیشن کریں. یہ ایک لیگل پروسیس ہے یہ, اور اس کی لیگل ریکوائرمنٹ ہے, تو یہ اسی کے اوپر چلنا چاہیے میرے خیال سے. خیر اس وقت ظاہر ہے دیکھیں ان کی بیٹی کا معاملہ ہے, لیکن یہ کہ تھوڑا سا تحمل سے اگر کام لیں تو یہ کام بہت کاملی, میں نے جیسے عرض کیا نا آپ کو کہ ہمارے پاس اراؤنڈ کوئی 600-700-800 کے قریب سال میں کیسز آتے ہیں, جس میں 53% کیسز لڑکیوں کے ہوتے ہیں, اور ہم یہ سارے کیس فکس کرتے ہیں. اس میں ہم سیٹلمنٹ بھی کرتے ہیں کیسز کے اندر. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں شادی کر لیتی ہیں اور پھر لڑکیاں واپس ہو جاتی ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کہ جی ہم نے شاید غلط فیصلہ کر لیا ہے, تو وہ پھر واپس ختم بھی ہوتے ہیں رشتے. اور پھر کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سیٹلمنٹ کر کے فیملی آپس میں بیٹھ کے بات کرتی ہے, اور اس کو پھر کوئی تقریب کر کے اس کو ایک آپ جو ظاہر آپ کی سوسائٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرتے ہوئے, اور وہ اس کو پراپر ایک شادی کی صورت میں, نکاح کی صورت میں یا ولیمے کی صورت میں اس کو رخصت کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہمارے پاس ہم وی آر ویری یوز ٹو, ہمارے پاس اس طرح کی سوسائٹی کے اندر ایشوز ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا میرے خیال سے پبلک میں جو اس وقت سوسائٹی میں پینک ہے, کیونکہ ہم بھی ظاہر لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے سنتے ہیں کہ یہ ایک ابہام ایک جنریٹ ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے, جبکہ باہر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ اسپیسیفکلی کیس ہوتے ہیں. اچھا یہ انڈیویجول بیسس, یہ انڈیویجول ایشوز ہیں یہ, یعنی ہر کسی کا ایشو دوسرے سے ڈفرینٹ ہے, یہ ایک سیریز میں نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جو کڈنیپنگ کے کیسز ہوئے پچھلے 2 سال میں, اس کے علاوہ وہ بھی بعد میں کلیئر ہوا کہ جی وہ ایک ہی گروپ تھا, 2 لڑکیاں اغوا ہوئیں, تو وہ اس کے اندر ایک سیکوینس آ گیا تھا. لیکن اس کے علاوہ کوئی آپس میں سیکوینس نہیں کرتا, ہر کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمیں ادارے میں بیٹھ لوگوں نے تو اس میں صوبوں کی بھی باتیں کر لیں کہ جی اس صوبے سے اس صوبے میں لڑکیاں جا رہی ہیں تو نہ جانے وہاں کون ہے, یہ سب
بے بنیاد معلوم میں ہوتی آپ ہیں. کو اس میں بتاؤں, دیکھیے جہاں تک الحمدللہ ہمارے پاکستان میں جہاں تک یہ کڈنیپنگ کی بات ہے اور مسنگ یعنی اللہ نہ کرے کہ لڑکیوں کی کڈنیپنگ کی بات ہے, تو اس میں تو ہماری ایک زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. ہم کسی وقت میں ہم اپنے ادارے کی ہماری ایک وہ تھی ایک انٹرنیشنل سوسائٹی کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ تھی اور زوم کے اوپر, تو اس میں جب بات ہوئی تو اس میں کچھ انڈینز بھی تھے انفیکٹ, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو حیران ہیں پاکستان کے اسٹیٹس دیکھ کر کہ آپ کے پاس تو کوئی مطلب آپ تو کسی گنتی میں نہیں آتے کہ آپ کے پاس کیا لڑکیاں اغوا نہیں ہوتی ہیں, آپ کے لڑکیاں بھاگتی نہیں ہیں. تو ہم نے کہا نہیں ہمارے پاس لڑکیاں جاتی بھی ہیں لیکن ہماری ریکوری ہماری الحمدللہ 100% ہے. 100%. مطلب کوئی اللہ نہ کرے کوئی مسہیپ ہو جائے کسی کا لائف کوئی وہ رسک آ جائے تو ایک الگ بات ہے. میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام الفاظ میں کہ اتنی اندھی نہیں مچی ہوئی کہ آپ کی بچی جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے گی اور اغوا ہو جائے گی اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلے گا. اب اگر آپ دیکھیں, میں کل رات دیکھ رہا تھا کہ ورلڈ کرائم کا ایک انڈیکس آتا ہے تمام بڑے شہروں کا, تو کراچی اس میں گریجولی امپروو کر رہا ہے. وہ پہلے ایک وقت میں 2013-14 میں فگر 30s میں تھا, ابھی وہ 129 پہ ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ہینس کرائم ریڈیوس کر رہا ہے. وہ انڈیکس بڑے کرائم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے, اور اس میں کوالالمپور ہے, نیو ڈیلی ہے, شکاگو ہے, وہ ہم سے بہت اوپر ہیں, 50s میں ہے, 60s میں ہے. ہم 129. کوالالمپور بھی ہے, شکاگو بھی ہے, شکاگو بھی ہے, وہ ہم سے اوپر ہیں. وہ ہم سے اوپر ہیں کرائم وہاں زیادہ ہو رہا ہے, وہاں ہینس کرائم زیادہ ہے ہم سے, ہمارا ہینس کرائم بہت کم ہے. اچھا ہینس کرائم ہمارا کم ہے. اسٹریٹ کرائم جو ہے ہمارا, اس پہ بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں. اسٹریٹ کرائم کی طرف بھی ہم آتے ہیں کیونکہ اب جس طرح اس کی بھی فوٹیجز بڑی وائرل ہونے لگی ہیں, اور یہ موبائل چھیننے کے واقعات اور دیگر, اور جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی ہے ہم دیکھتے ہیں موٹر سائیکل, بلکہ ہمارے جی ٹی وی کے دفتر کے نیچے سے ہمارے کولیگز کا میں نے سنا کہ 2-3 بائکس جو ہیں وہ اٹھا لی گئی ہیں. ایک تو آپ لوگ سلسلہ بعد میں بتائیے گا کہ ایسے سلسلے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ جو کرائم ہے یہ ریشیو بھی بڑھ رہا ہے, اور اس کا تعلق مہنگائی سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں اس میں بات ہے کہ ہماری پاپولیشن گروتھ جو ہے نا, میرے لحاظ سے پاپولیشن گروتھ ایک بڑا انڈیکس ہے. پاپولیشن جیسے جیسے بڑھتی جائے گی کرائم میں تھوڑا تھوڑا بات ریچ شاید انکریز آئے. ہماری ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے پریویس جو کراچی پولیس چیف تھے انہوں نے فری رجسٹریشن آف FIR کی پالیسی ایک اپنائی. اب وہ پالیسی اپنانے کی وجہ سے رجسٹریشن بھی ہماری بڑی FIRوں کی, جس کی وجہ سے ہمیں فگر میں تھوڑا سا ہمیں بمپ نظر آتا ہے. مگر اگر میں CPLC کے دیے ہوئے ہی میں فگرز دیکھ رہا تھا کہ جنوری میں 2500 موبائل فون سنیچ ہوئے, تو فیبرری میں 2100 ہوئے, پھر 2400, پھر 2100. بیسیکلی کرائم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرائم بھی ایک ویو میں آتا ہے. کرائم کی ایک پیک آتی ہے تو پولیس بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے, بڑے بڑے گینگز پکڑتی ہے, اچھے کام ہوتے ہیں, پھر وہ تھوڑی دیر ڈکلائن ہو جاتا ہے, پھر یہ کورٹس میں جاتے ہیں, یہ بیل آؤٹ تھوڑے ٹائم بعد بیل آؤٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. مین ایشو میری اپنی اوپینین میں جو اسٹریٹ کرائم کے ساتھ کراچی میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ڈاکو پکڑ نہیں پا رہے, ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ان کو زیادہ دیر اندر رکھ نہیں پا رہے. یعنی کہ آن ایوریج اگر 23 وانے جیسے اسلحے کا کیس ہے تو اس میں آن ایوریج 10 سے 15 دن میں بیل ہو جاتی ہے. اچھا. اور وہ کرمنل پھر آ کے وہیں اسی طرح کرائم کرنا شروع کرتا ہے. تو اس کے اوپر سندھ پولیس نے بڑا اچھا ایک پرپوزل دیا جو کہ ہمارا حکومت نے ان کی مہربانی بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. وہ یہ تھا کہ جیو ٹیگ ان کی الیکٹرانک ٹیگنگ کی جائے ریپیٹ کرمنلز کی, جو ملٹیپل 3 یا 4 دفعہ بند ہو چکا ہے. ہمارے پاس ایسے کرمنلز بھی جو 25 دفعہ بند ہو چکے ہیں, اور 25 کیسز پھر نکل جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر وہی کرائم کرتے ہیں, اور پھر کیونکہ ان کی سزائیں کم ہیں. اور ٹرائل, اس میں ٹرائل میں 2-3 ایشوز ہیں, میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے ان کو کیوں پکڑنے, یعنی کہ ان کو ان پہ گرفت کیوں نہیں کر پا رہا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ پبلک سے ریلیٹڈ ہے, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. تو اس میں بیسیکلی انہوں نے ایک بنایا کہ ہم ریپیٹ کرمنلز کے پاؤں پہ یا ہاتھ پہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس یا بریسلٹ لگا دیں گے, جس سے جب بھی وہ بیل آؤٹ ہوگا تو اس کو ہم مانیٹر کرتے رہے اس کی موومنٹ. تو یہ ایک خوشخبری بھی ہے کہ یہ پرپوزل ایکسیپٹ ہو چکا ہے اور لیجسلیشن کے لیے ابھی اسمبلی میں جا رہا ہے. اس کے بعد یہ جتنے ریپیٹ کرمنلز ہیں ان کے کچھ 700 سے 7,000 سے 8,000 کا فگر ہے تقریباً. یہ 7,000 سے 8,000 کے اوپر اگر الیکٹرانک بریسلٹ آ جائے گا تو آپ ایک دم سے ڈکلائن دیکھیں گے. ہماری تو ویسے بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے, اس الیکٹرانک بریسلٹ میں بھی اپنی طرف سے کچھ ٹیمپرنگ کر سکتی ہے. وہ اس بریسلٹ کی ہے کہ آل ٹائم 24 آور مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اگر اس میں سیکیورٹی فیچرز ایسے ہیں کہ اگر آپ اس میں تھوڑی سی بھی تبدیلی کریں گے تو اس کی ایک فلیگ جنریٹ ہوگا اور اس کو دوبارہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے گا بندے. تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے جو ہماری. تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی جو ہم ریسنٹ ایک ہائیک دیکھ رہے ہیں یا بار بار ہمیں جو فوٹیجز نظر آتی ہیں یہ آلریڈی
ہو رہا تھا ہمارے سامنے اب آ رہا ہے. ہاں اس میں یہ ایک اور بات بھی ہے کہ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں ہم نے کراچی پولیس نے کیمپین لانچ کی کہ سی سی ٹی وی کیمراز لگائیں. ہم نے بہت یعنی کہ لوگوں سے ہی ریکویسٹ کر کے مارکیٹس میں کیمراز لگوائے. تقریباً 24,000 سے زائد کیمرہ پچھلے 1 سال میں لگے. صحیح. 3 سال کا فگر شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا. اب چونکہ کیمراز بہت زیادہ تو ہر چیز کی ویڈیو آ جاتی ہے. کوئی ایسا بڑا کیس نہیں ہے جس کی سی سی ٹی وی اچھا ریسنٹلی وہ ڈی ایچ اے کا کیس جو آیا جو لڑکے پہ فائرنگ کر دی تھی اور وہ الحمدللہ بچ گیا, تو وہ تو جو اس میں کلپریٹس تھے ان کے چہرے تو پھر بھی نظر آ رہے تھے. جی بالکل. اور وہ پکڑے بھی گئے نا. پکڑے گئے وہ بھی. اوکے. تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ تمام بڑے کیسز میں جن میں سی سی ٹی وی آتی ہے اس میں ڈیٹیکشن بھی ہوتی ہے. تو سی سی ٹی وی ہر کیس کی آ رہی ہے. یہ اس کو ہم ایز پولیس آفیسر پازیٹیولی دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پچھلے 1-1.5-2 سال سے ایک کیمپین رن کر رہے تھے کہ سی سی ٹی وی لگائیں. تو آلریڈی یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن اب رپورٹ زیادہ اس طرح سے یا رجسٹر زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کی فوٹیج آ رہی ہے اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا جس طرح میں نے بات کی یہ بائکس کا چھن جانا اور موبائل کا چھن جانا, اس وقت تو سی پی ایل سی اور زیادہ یاد آتی ہے. آپ اگر کوئی ڈیٹا شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی اور اویئرنیس شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کیجیے. اور یہ بتائیے کہ اگر اس طرح کا کرائم ہو جاتا ہے کیا اس میں بھی سی پی ایل سی اپنا کوئی رول ادا کر سکتی ہے؟ جی بالکل. سی پی ایل سی کے پاس آپ انفارمیشن آپ جمع کروا سکتے ہیں. لوگوں میں اصل میں تھوڑا سا ہماری سوسائٹی کے اندر پولیس کے ساتھ تھوڑا سا گیپ جو ابھی جو رہ گیا گیپ, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں لوگ تھوڑا سا بھروسہ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو ہمارے پاس آ جائے. اچھا ہم چونکہ کوئی بالکل ہم اینٹی تو ڈفرینٹ ہے لیکن یہ کہ ہمارا پولیس کے ساتھ مستقل ایک لائزون ہے اور ہم اس کو لا محالہ پھر ہم بیٹھ کے اس کو واپس پولیس ہی کو رپورٹ کرواتے ہیں. اور ان کے بیچ میں جو بھی ان کو ہرڈلس آ رہی ہوتی ہیں جو ایک سوسائٹی میں ایک عام وہ آتی ہے کہ میں شکایت آتی ہے تو ہم ان ہرڈلس کو ختم کرتے ہیں اس کے اندر تاکہ یہ مطلب آگے ہم کیس پروسیس کر سکیں اس کو مستقل. جیسے کہ ایس ایس پی صاحب نے کہا کہ اس وقت سی سی ٹی وی فوٹیجز زیادہ آ رہی ہیں. اب پھر اگین وہی کہ سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ ہمارا کوئی قانون یا کوئی ہم نے اس کو کہیں پر قابو نہیں کیا, بالکل آزاد ہے وہ, کوئی پالیسی نہیں ہے اس کے اوپر. تو جس کے پاس جو چیز آتی ہے وہ چلا دیتا ہے اس کے اوپر. انفیکٹ یہ کہ یہ آپ کو ایس پی صاحب اس کو انڈورس کریں گے اس بات کو کہ بہت سارے لوگ تو صرف اس وجہ سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ شہر بدر ہو جاتے ہیں یا وہ صوبہ بدر ہو جاتے ہیں کہ ان کی سی سی ٹی وی آ چکی ہوتی ہے. ہمارے پاس اکثر ایسے لوگ آتے ہیں کنوکٹڈ یا آپ کہہ لیں کہ جو ملزم ایکیوزڈ ہے وہ آتے ہیں, ان کے پاس وہ ریکارڈنگس ہوتی ہے موجود, وہ سی سی ٹی وی بھی ہوتی ہے. انفیکٹ ان کی اس کے ساتھ کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے کہ تمہاری ویڈیو آ گئی تم نکل جاؤ تم چلے جاؤ وہاں سے. تو اس کو تھوڑا سا سوشل میڈیا کے اوپر بھی تھوڑا سا اویئرنیس کی ضرورت ہے اور یہ کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا قابو کرنے کی کوشش کریں کہ کم از کم اس طرح کی چیزیں جو گورنمنٹ ریلیٹڈ ہوں یا پھر جو انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ ہوں اس کو تھوڑا سا دور رکھیں. اور جہاں تک آپ نے بات ہے کہ اس میں اضافی کی یہ ڈی ایچ اے والے کیس کے اندر, ہاں ڈی ایچ اے والا کیس اور باقی بھی جو میں نے آپ سے باتیں کی وہ ہم کنٹینیو کریں گے. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں, اپنا پوائنٹ ریز کر سکتے ہیں. انتصار صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ کچھ فرما رہے تھے کرائم ریٹ کے حوالے سے اور کرائم کیسز جو اس وقت منظر عام پر آ رہے ہیں. جی ہاں دیکھیں اس وقت جیسے ہم اس کی بات کر رہے تھے ابھی لاسٹ ٹائم ڈیفینس والے کیس کے جس کے اندر وہ گن شاٹ ہو گیا تھا, وہ الحمدللہ وہ لڑکا زخمی ہوا, اس کی اللہ نے جان بچائی. اب دیکھیں یہ جو اس قسم میں کیسز ہیں نا ابھی زیادہ آ رہے ہیں جس میں گن شاٹ ہو جا رہا ہے. ایک تو یہ بات ہے جیسا ایس ایس پی صاحب نے کہا کہ ہر جگہ پر مطلب بہت ساری جگہوں کے اوپر کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے لگنا شروع ہو گئے تو بہت سارے واقعات جو ہیں وہ فوٹیجز ان کی بننی شروع ہو گئی ہیں. دوسرا اس وقت ایک سوسائٹی میں ایک چینج یہ آیا کہ سنتھیٹک ڈرگس کی طرف جو ہے نا وہ لوگ آ گئے, جس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیشن آئی صاحب نے اور آئی جی صاحب وغیرہ نے بھی ان کے اوپر یہ بات کہی ہے کہ جی ان کے خلاف نارکو کے خلاف جو ہے یہ ڈرگس کے خلاف آپریشن سخت کیا جائے. اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر بھی بہت زیادہ اس وقت پولیس اٹھا پٹک کر رہی ہے جو ڈرگس ڈیلرز ہیں یا ڈرگ پیڈلرز ہیں ان کے خلاف. تو بیسکلی جو یہ دیکھیں ڈرگس تو یہ پہلے سے استعمال ہوتی تھی لیکن اس کا ہم امپیکٹ بہت چھوٹی چوریوں میں دیکھتے تھے. اب جو تھوڑا سا تشدد آ گیا نا, تھوڑا سا تشدد کا ایک ہم فیس دیکھ رہے ہیں کہ جی گن شاٹ زیادہ ہو رہے ہیں اس وقت. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ایک سنتھیٹک ڈرگز جو آ گئے نا جس کے اندر یہ آئس کرسٹل وغیرہ اس قسم کے, اچھا وہ ڈرگڈ ہوتے ہیں آلریڈی. جی ہاں بیسکلی نشے میں ہوتے ہیں آپ کا کہنا ہے. ڈیفینیٹلی مطلب یعنی کہ پولیس سے ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ پولیس بندے اٹھاتی ہے ان کو, مطلب ایک ایک دن تو ان کو اس لیے چھوڑنا پڑ جاتا ہے یعنی اپنے پاس وہ ہولڈ کرتے ہیں کہ اس کا نشہ اترے تو اس سے کام کریں, اس سے بات چلائیں آگے. لوگ بھول جاتے ہیں اپنے کیسز کو مطلب کام کرنے کے بعد. اس کی وجہ سے یہ جو ہے اب فائرنگ ایک دم سے کر دی جاتی ہے. جی ہاں یہ بھی ایک وجہ ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ریپیٹڈ کرائمز کی طرف زیادہ ہیں
مطلب اس کے بھی بہت ساری وجوہات ہیں آپ کہیے. ایک تو دیکھیں ہماری ان پلانڈ پاپولیشن, ان رجسٹرڈ پاپولیشن, پھر یہ کہ ہم ظاہر ہے کہ ہم بہت ڈینس پاپولیٹڈ ہیں, پھر ہمارے پاس پولیس کی تعداد بھی تھوڑا سا وہ کرتی ہے, کنسیڈر کرتی ہے اس کے اوپر کہ ہم ظاہر ہے کہ ہم ہر گلی پر تو پولیس نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ اس کے اندر پھر ان امپلائمنٹ ایک الگ ایک میڈ سبجیکٹ ہے. اس کے علاوہ آپ کہیے کہ جو آپ کے پاس ڈومیسٹک جو مائگریشن ہو رہی ہے مستقل, ان پلانڈ اور کیا کہتے ہیں ہاں اس کی وجہ سے مطلب اتنا زیادہ آپ کے پاس ایک وہ سسٹم وہ ہو گیا. اب جو آپ اپنے آفس کی بات کر رہی تھی چوری کی, اب چوری کی بائکیں بیسکلی یہ ہم اس وقت اسٹریٹ کرائم کے اندر جو اسنیچنگ اور جو تھیفٹ ہے موٹر سائیکل کا, وہیکل کا, انفیکٹ گاڑیوں کا بھی, اس میں گروہ جو کہ یہ کام پراپرلی کرتے ہیں ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے, کیونکہ وہ ٹائملی ان کو گینگز کو ختم کیا جاتا رہتا ہے پولیس کی طرف سے. جی ہاں, اب ہوتا کیا ہے کہ جی بہت چھوٹے چھوٹے جو چور, جو آپ کہہ لیں کہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں, یہ اصل میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہمارے پاس انفارچونیٹلی, جس کے اوپر ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کر بھی رہی ہے اس کے اوپر. ابھی انفیکٹ میرے خیال سے پچھلے ایک ہفتے میں ایس ایس صاحب اس کو انڈورس کریں گے, میرے خیال سے ان کی آئی جی آفس میں 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں اس حوالے سے کہ وہ یہ ہمارا سبجیکٹ تو نہیں ہے انفیکٹ ڈرگس کے اوپر سی پی ایل سی کا, لیکن یہ کہ پولیس اس پہ کام کر رہی ہے. لیکن ہم سے پھر وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے واپس جب موٹر سائیکل تھیفٹ ہو جائے یا سنیچ ہو جائے, تو ہم تو اس کو فوکس کر رہے تو اس صورت میں ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی تو آپ کے پاس یہ اچھا اس میں وہ بات رہ گئی. پھر میں ایس ایس پی صاحب کے پاس آنا چاہوں گی کہ اگر موٹر سائیکل اس طرح سے غائب ہو جائے جیسے ہمارے دفتر کے نیچے سے ہو گئی یا چھن جائے, تو کیا اس سلسلے میں بھی آپ کی طرف آیا جا سکتا ہے؟ بالکل بالکل. دیکھیں ریکور کرتے ہیں آپ؟ بالکل, ہم پولیس کے ساتھ 100% لائزن کے اندر ہوتے ہیں, ہم پورا اس کا مینجمنٹ کرتے ہیں ڈیٹا کی. پولیس کے پاس چاہے پولیس کو ملے یا جو دوسرے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ادارے ہیں, کسی کو بھی ملے تو ہم اس کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں پبلک کو فری آف کاسٹ, کہ ہم ان کو بتاتے ہیں جی آپ کی یہ موٹر سائیکل یہاں سے مل گئی ہے, آپ وہاں سے جا کے اپنی ریسیو کر لیں. یہ ہمارا پروسیس چلتا رہتا ہے. اچھا ایس ایس پی صاحب, جو پچھلی ہم گفتگو کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ سوال میں آپ سے کروں گی, لیکن گن شاٹ پہ میرے ذہن میں وہ لڑکا جزلان آ گیا, اور وہ بھی آبویسلی بہت سارے لوگ اس سے ریلیٹ کر پاتے ہیں کیونکہ ایک ینگ بچہ, اور پھر جو فائر کرنے والا ہے وہ بھی اگین ایک ینگ بچہ, اور پھر 2-3 دن ہائپ کریٹ ہوتی ہے, اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. اس پہ آپ کچھ ہمیں آگاہ کرنا چاہیں گے؟ بالکل, آپ کی بات جو میں ان کی سی پی ایل سی ہمارے جو ڈپٹی چیف ہے, ان کی بات کو ہی میں آگے بڑھاؤں گا. ان کی بات درست ہے کہ ابھی جو سنتھیٹک ڈرگز آئی ہیں, سنتھیٹک ڈرگز آنے میں جو ویپن جس نے پکڑا ہوا ہے وہ سوبرائٹی میں نہیں ہے, اس کو ادراک ہی نہیں ہے اس چیز کا وہ کیا کر رہا ہے, اور ٹریگر ہیپی ہو جاتا ہے. تو یہ کتنے % ہے جو آپ کرمنلز پکڑتے ہیں یا اس طرح کے لوگ پکڑتے ہیں اسٹریٹ کرائم سے ریلیٹڈ, کتنے % ان میں جو ہے وہ ڈرگڈ ہوتے ہیں آلریڈی ڈرگ ان کی پرسنٹیج, اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ نہیں ہے, مگر نمبر ان کا کافی ہے. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لاسٹ ایئر ایک ڈاکٹر ظہیر شیخ سید کا کیس آیا تھا, جو عثمان انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر تھے. وہ آغا خان کے سامنے ان کو دوران ڈکیتی ہی لاسٹ ہز لائف, تو ان کے کریمنلز کو ہم نے ود ان 24 آورس پکڑ لیا, کیونکہ انہوں نے شرٹ ایسی پہنی تھی اس پہ کارٹون بنا ہوا تھا, تو ہم نے وہ ٹریس کرنا شروع کیا شرٹ کو, تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. جب ہم نے اسے پکڑا تو وہ سوبرائٹی میں نہیں تھا, اور اس کو 3 گھنٹے تو پہلے ہمیں لگے سوبر کرنے میں, اور پھر اس کے بعد اس کو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا. اوکے, وہ ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے, بٹ ہی ڈڈ ناٹ میک آؤٹ پینڈورا باکس کھل گیا ایگزیکٹلی کیا ہے. تو وہ یہ میں نے تب بھی یہ پریس کانفرنس میں بات بتائی تھی کہ یہ نشے کی حالت میں تھا اور اس کو ادراک ہی نہیں تھا اس چیز کا وہ کیا کر رہا ہے. تو اس لیے جو ڈرگز ہے, ڈرگز کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور ہم کر بھی رہے ہیں. جزلان کے کیس میں کام ہو رہا ہے یا سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے؟ نہیں, بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, دن رات کام ہو رہا ہے. اس میں کافی گڈ نیوز بھی ہے, وہ جو کنسرنڈ آفیسر ہیں وہ شیئر کریں گے, یہ کر رہے ہوں گے, اس پہ میں کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ انڈر وہ انویسٹیگیشن میں, اور انویسٹیگیشن والے کیونکہ ہمارے یہاں یہ ذہنوں میں رہتا ہے نا کہ شاید پولیس جو ہے وہ 2-4 دفعہ کے بعد غائب ہو گئی ہے, یا دے ہیو ادر تھنگز. پبلک اور آپ لوگ ہمیں غائب نہیں ہونے دیتے. تو وہ غائب نہیں ہوئے جزلان کے کیس میں بھی, جسٹ فار دی سیٹسفیکشن آف آڈینسز اینڈ مائی سیلف, اس پہ کام ہو رہا ہے جزلان. بہت زیادہ ہمارے اس پہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اور اچھے آفیسر کی ٹیم ہے, وہ اس میں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی. اچھا, آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ ہم ہولڈ نہیں کر پاتے ہیں کرمنل کو, ہمارے پاس آتا ہے اور وہ پھر بیل آؤٹ ہو جاتا ہے 10 دن میں, پھر دوبارہ جا کے کرتا ہے. تو یہ کیا وجوہات اس کی کیا ہیں, اور کیا اس میں بہتری کی کوئی گنجائش ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں بیسیکلی مین وجہ یہ ہے کہ جو پبلک ہے, پبلک جو پیٹی کرائم ہے فون کے لیے کورٹ کا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے, اس پروسیس کا پارٹ نہیں بننا چاہتے, اور پھر لوگوں کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری دشمنی نہ ہو جائے. وہ پیپل ڈونٹ اسٹیپ اپ.
اب ہمارے لیے کسی پولیس کے لیے ہم جتنی اچھی تفتیش کر لیں، جب تک وکٹم جو ہے وہ آگے بیان نہیں دے گا کورٹ میں کہ اس نے میرے ساتھ کیا یا آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا، تو ہم ان کو کنوکٹ نہیں کروا سکتے. وہ الٹیمیٹلی وہ بیل پہ بھی آ جائیں گے اور ایکوٹ بھی ہو جائیں گے کیس سے، اور پھر وہ سیم کرائم لیکن کرتے ہیں. وکٹم کے اندر ڈر بہت ہے نا. وکٹم یہ کہتا ہے کہ آج جی میں نے جا کے کورٹ میں آئیڈینٹیفائی کیا، کل کو پھر یہ میرے پیچھے آئے گا. نہیں، ضروری نہیں ہے، یہ شاید اکا دکا کیسز میں ہوا ہو، مگر وہ جو جس طرح کے جو پیٹی کرائم کرنے والا ڈاکو وہ اتنا دلیر نہیں ہوتا وہ اتنی دشمنی کر سکے. وہ ٹھیک ہے کوئی بہت ہائی پروفائل ٹارگٹ ہو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس میں وٹنس پروٹیکشن کے میکنزم بھی ہیں. مگر جو موبائل فون سنیچر ہے وہ کتنی دشمنی کر لے گا. مگر وہ موبائل فون سنیچر کے خلاف جب تک ایک دفعہ پرائیویٹ گواہی نہیں آ جاتی، تو اس لیے میں آپ کے ویور سے یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ جب بھی اگر آپ کا ایسا ہوتا ہے تو پولیس کا اس میں ساتھ دیں، اس میں ہمارا ساتھ دیں اور کرمنل جسٹس سسٹم کا پارٹ بنیں. اس میں الٹیمیٹلی آپ کے بچوں کی حفاظت ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو کراچی پولیس ایک پرپوزل پہ کام کر رہی ہے، وہ یہ کہ جو ہینس کرائم اور پیٹی کرائم، کیونکہ ہمارا جو مین فگر ہے وہ پیٹی کرائم کا، وہ چھوٹے کرائم کا، ہینس کرائم اس میں بہت تھوڑا. پیٹی کرائم کے جو ٹرائل اور کورٹس ہیں وہ سیپریٹ کر دیں. جو پورا لینتھی ایویڈنس کا پروسیس ہے وہ سارا، جیسے مرڈر کا کیس ہو گیا یا اور کوئی ایسا بڑا کیس ہو گیا، اس کے کورٹس الگ ہو جائیں، اس کے الگ ہو جائے. اور یہ جو ڈے ٹو ڈے کرائم ہو رہا ہے، اسٹریٹ کرائمز یا چھوٹے چھوٹے کرائمز جس کو ہم کہتے ہیں میگنیٹیوڈ میں، اس کے آپ کہتے ہیں کورٹ الگ اس ہو کے لیے جائیں. سمری ٹرائل کے پرپوزل پہ کام کر رہی ہے کراچی پولیس کہ اس کی کورٹس علیحدہ ہو جائیں اور وہ ٹرائل ایک ہی دفعہ اس میں وکٹم کو جانا پڑے. اور کیونکہ وہ زیادہ ڈر سے زیادہ ایلیمنٹ یہی ہے کہ یار کورٹس میں کون جائے گا، بار بار کون جائے، ہمارا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا بزنس ہے، 10 دفعہ جانا پڑے گا، 15 دفعہ جانا پڑے گا، اس کو ایک دفعہ جانا پڑے یا 2 بار جانا پڑے اور وہ پر ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے. سو یہ ویسے جو ایک ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ مہنگائی کے ساتھ جو ہے وہ کرائمز پہ ریشیو اس کا بڑھ جاتا ہے. میں لاسٹ ورڈز آپ لوگوں سے لینا چاہوں گی کیونکہ سیشن کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے. جتنی بھی ہم نے بات کی اس میں کوئی ایسی چیز جو آپ کنکلوژن میں کہنا چاہیں؟ میڈم اس میں میری بس ایک گزارش ہی ہوگی آپ کے پروگرام کو توسط سے، سوسائٹی سے ہماری، کہ کوئی بھی واقعہ ہو نا یا ان کو لگتا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے تو ٹرسٹ آن اس، ٹرسٹ آن CPLC، ٹرسٹ آن پولیس، ہمارے پاس آئیں. ہمارے پاس کاؤنسلنگ کا بھی سبجیکٹ ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی میرا بچہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اور یہ کچھ کر سکتا ہے، تب بھی وہ رہنمائی لے سکتے ہیں. ہم ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اور ہمارا آفس، ہمارے ہر زون کے اندر ہمارے آفیسز ہیں. گورنر ہاؤس میں ہمارا مین ہمارا آفس ہے CRC، تو وہ 24 آورس اوپن ہوتا ہے. تو ہر کے مطلب کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ مسنگ کا کیس ہو، خدا نہ خواستہ کوئی چوری کا ہو، ڈکیتی کا ہو، اسنیچنگ کا ہو، کسی بھی کیس کے متعلق، گھریلو لڑائیاں ہوں، پڑوس کی لڑائیاں ہوں، بچوں کے ساتھ پرابلمز ہوں، کیونکہ وہاں نظام اور سسٹم ڈیفرنٹ ہے، تو وہاں جا کے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل آپ ہمارے پاس، بالکل ہم یہ سارے کیسز ہم، اور کانفیڈینشیلٹی کا خیال رکھا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی. ایک لائن کا وقت بچا آپ کے پاس، اگر کوئی لائن آپ جاتے جاتے کہنا چاہیں. ایک لائن یہی ہے کہ کانسپریسی تھیوری کا شکار نہ ہوں. اور جہاں تک بات بڑے کیسز میں، جیسے آپ کڈنیپنگ کی بات کریں تو کوئی کڈنیپنگ کا گینگ سٹی میں ایکٹیو نہیں ہے اس ٹائم. ٹرسٹ آن اس، اگر ہوتا تو ہم خود آپ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے کہ یہ پریکاشنز لیں اور یہ چیزیں کریں. تو بلیو می کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اینڈ فار آل دا انفارمیشن جو آپ نے ہمارے پلیٹ فارم سے تمام ناظرین تک پہنچائی. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ کوئی گینگ ایسا ایکٹیویٹڈ نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر کوئی گینگ ہے اور یہ لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں. اپنے اپنے گھروں میں آپ کی اپنی توجہ بہت ضروری ہے. اپنی توجہ دیجیے، بچوں کے ساتھ جو آپ کا بانڈ ہے اسے ریفریش کیجیے، اسے اسٹرینتھن کیجیے. اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.